عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ سبق علامتوں پر مشتمل ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی 12ویں سبق میں پڑھ لیا تھا زبر، پیش اور زیر۔ اب اس کے بعد کی جو علامتیں ہیں وہ جزم اول، جزم دوم اور تشدید ہیں۔ آئیے جزم اول کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو کے ساتھ کی طرح علامت ہوتی ہے لیکن چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ لفظ کے دوسرے حرف پر آتی ہے، یہ کبھی پہلے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں حرف پر نہیں آتی۔ زبر، پیش اور زیر کی آوازوں کو روکنے یعنی آواز کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے۔ مثلا اب، الف پر زبر، بے پر جزم۔ اب، دو، دال پر پیش، واو پر جزم۔ نے، نون کے نیچے زیر اور یہ کے نیچے یہ پر جزم وغیرہ۔ یہ اس قبیل کے جتنے بھی لفظ آئیں گے دو عرفی سے عرفی، اس میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو، تو یہ اس طرح یہ حروف کو روکتی ہیں اور پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت لطف آئے گا۔ دوسری مثال جزم دوم ہے۔ یہ جزم دوم اردو کے 8 کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ علامت ہمیشہ تیسرے حرف، لفظ کے تیسرے حرف پر، اس کی شکل 8 کی طرح لیکن چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ کبھی لفظ کے پہلے، دوسرے حرف پر نہیں آتی۔ یہ علامت بھی زبر، پیش اور زیر کو کلی طور پر روک دیتی ہے۔ مثلا مگر، میم پر زبر، گاف پر زبر، رے پر جزم دوم۔ تیر، تے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم دوم، جزم اول اور رے پر جزم دوم۔ حور، ہے پر پیش، واو پر جزم اول اور رے پر جزم دوم، حور۔ اسی طرح تیسری علامت ہے تشدید۔ یہ علامت دو ملے ہوئے شوشوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ تین، اردو میں جو تین ہوتا ہے اگر اس کی ڈنڈی ہٹا لیں تو وہ تشدید بچ جاتی ہے۔ اور اگر انگریزی کے تین کو آپ ذرا گھما دیں، سیدھا رائٹ میں گھما دیں گے آپ، تو وہ بالکل تشدید کی علامت بن جائے گی۔ یہ جس حرف پر آتی ہے اس کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ اس طرح وہ لفظ اگر 3 حرفی لفظ ہے تو وہ 4 حرفی ہو جائے گا، اور اگر 4 حرفی لفظ ہے تو وہ 5 حرفی ہو جائے گا۔ مثلا ابو، اب دیکھیں میں نے بے کو 2 بار پڑھا، ابو، لیکن جب ہم پڑھیں گے اس کو تو اس طرح پڑھیں گے ابو، امی وغیرہ۔ تو الف جمع بے، جمع بے جمع واو، یعنی الف پر زبر، بے پر جزم دوم، جزم اول، پھر جمع بے، بے پر پیش اور جمع واو اور واو پر جزم۔ اس طرح ابو۔ اسی طرح ابو کے بعد میں دوسرا لفظ ہے ہمارا ابو کے بعد مکمل۔ مکمل لفظ جو ہے میم، میم پر پیش، اس کے بعد کاف، کاف پر زبر، جمع میم، پھر میم پر جزم اول، جمع میم، اس میم پر زبر، جمع لام اور لام پر جزم۔ اس طرح مکمل، دیکھیے میں میم کو 2 بار پڑھ رہا ہوں، پہلا میم ہو گیا، اس کے بعد کاف، کاف کے بعد پھر میم پھر لام۔ تو مکمل میں نے میم کو 2 مرتبہ پڑھا، مکمل۔ اسی طرح چلو، چے کے نیچے زیر، لام پر تشدید، پھر اس کے بعد واو، واو پر زبر، اور اس کے بعد اگر ہم پڑھیں گے تو چلو، تو چے کے نیچے زیر، لام پر جزم، پھر لام پر زبر، بلکہ لام پر پیش اور اس کے آگے واو اور واو پر جزم۔ اس طرح چلو۔ اسی طرح انگریزی میں نے انگریزی میں باقی تفصیلات نہیں لکھی ہیں، لیکن یہ جزم اول، جزم دوم، جزم تشدید، یہ تینوں علامتوں کو میں نے لکھا ہے انگریزی میں اور علامتوں کو سامنے رکھا بھی ہے۔ بہرحال اس کو پڑھیے اور خوب محنت کیجیے۔
آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ آواز جب ہم پڑھتے ہیں 2 بار، ابا، امی، لٹو، گڈو، بھیا، تو یہ آوازیں بہت اچھی لگتی ہے سننے میں، ادا کرنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب آپ کو اچھی اردو مکمل طور پر آ جائے گی تو آپ کو یہ علامتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس من پرفیکٹ، تو دھیرے دھیرے وہ آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، لفظ ذہن میں بیٹھنے لگتے ہیں، کانوں کو وہ سننے میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ پر کون سی علامت ہوگی، حرف پر کون سی علامت ہوگی۔ اس طرح ہم یہ اسباق کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ مکمل طور پر جو ہے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں پریکٹس کیجئے، اپنے دوستوں کو بھیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے تمام کے تمام اسباق یوٹیوب پر موجود ہیں، جو بھی دیکھنا چاہے وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے۔ ان کو جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، اس لیے میری گزارش ہے کہ ان کو لکھ کر یاد کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کسی قسم کی ایسی مشکل آ جائے تو آپ ہم کو کبھی بھی فون کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جب بھی آپ فون کریں ہم آپ کو جواب فوری طور پر دے دیں۔ بہرحال اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ چلیے، بیسٹ آف لک، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔